اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العقائد، عقیدے کا بیان۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو جھوٹ بولنا، زنا کرنا، چوری کرنا، شراب پینا اور شادی وغیرہ کرنا بھی ایک شے ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر بھی قادر ہے؟ الجواب، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، چوری کرنا اور شراب پینا عیب ہے، اور ہر عیب خدائے تعالیٰ کے لیے محال ہے، ممکن نہیں، اور خدائے تعالیٰ کی قدرت صرف ممکنات کو شامل ہے، نہ کہ محالات کو۔ تفسیر جلالین میں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ ہر اس شے پر قادر ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ ساوی میں ہے کہ شاہ سے مراد ارادہ ہے، اور ذات باری تعالیٰ کی ارادہ اور قدرت صرف ممکنات سے متعلق ہوتے ہیں، نہ کہ محالات سے، اور قدیر قدرت سے مشتق ہے، جو خدائے تعالیٰ کی صفت ازلیہ قائم بذاتہ ہے، اور ایجاد و عدامہ ممکنات سے متعلق ہوتی ہے۔ ساوی کی عبارت یہ ہے، شاہ ارادہ والارادت لا تنعلق البا ممکن فقز القدرت قول قدیر من القدرت وہی صفرت ازلیہ قائمہ بذات تعالی تتعلق بالممکنات ایجاد و عدامہ ملخصہ۔ اور تفسیر جمل میں ہے، اے من شانی ایشاء ذالک هو الممکن ہو، یعنی شاہ سے مراد یہ ہے کہ جس کا چاہنا اس کی شان کو زیبا ہو، اور وہ صرف ممکن ہے۔ اور شرح عقائد جلالی میں ہے، الکذب فقز والنقص علیہ محال فلا یکون من الممکنات ولا تشتملحت القدرت قصائر وجہ النقص علیہ تعالیٰ کالجہل والعجز، یعنی جھوٹ بولنا عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکنات سے نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے شامل، جیسے تمام اسباب عیب مثلا جہل اور عجز سب خدائے تعالیٰ کے لیے محال ہے اور صلاحیت قدرت سے خارج ہے۔ اور علامہ کمال الدین قدسی شرح مسامرہ میں فرماتے ہیں، لا خلاف بین الاشعرا وغیرہم فی ان کل ما کان وصف نقص فالباری تعالی عنہ منزہ وہوا محال علیہ تعالی، یعنی اشاعرہ اور غیر شاعرہ کسی کو اس میں اختلاف نہیں کہ ہر وہ چیز جو صفت عیب ہے باری تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور وہ خدائے تعالیٰ پر محال ہے۔ ممکن نہیں رہا شادی کرنا، تو یہ بھی محال ہے کہ خدائے تعالیٰ کو شادی پر قادر ماننے سے کہیں خدا کا ممکن ہونا لازم آتا ہے، اس لیے کہ جب شادی کرنے پر قادر ہوگا تو اس تکرار حمل و تولید ولد پر بھی قادر ہوگا، اور خدا کا بچہ خدا ہی ہوگا۔ قرآن مجید پارہ 25 رکوع 13 میں ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یعنی تم فرماؤ کہ اگر رحمان کے لیے کوئی بچہ ہے تو میں سب سے پہلے اس کا پوجنے والا ہوں۔ تو قطعاً دو بلکہ کئی خدا کا ممکن ہونا لازمی آیا کہ قدرت خدا کے انتہا نہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ تعالی ورسولہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشرکین کی بخشش تحت قدرت باری تعالی ہے یا نہیں؟ جواب، بے شک مغفرت مشرکین تحت قدرت باری تعالی ہے۔ شرح مقاصد الطالبین میں فی علم اسوال الدین میں ہے، اتفقت الامت ان اللہ تعالی لا یغفرون الغفر قطعا وانجز اقلا بحول سبحان صبوح، لیکن ان کی مغفرت کا وقوع محال ہے۔ لقولہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، حاصل یہ ہے کہ مغفرت مشرکین اقلا ممکن بالذات اور شرع محال بالغیر، وہو تعالی عالم صلی المولا جل وعلا علیہ حبیبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اوپر والا بولنا کیسا ہے؟ اس جملے سے بہت کا ثبوت ہوتا ہے، جہت کا ثبوت ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی یہ جملہ بول کر بلند و بالا اور برتری کے معنی میں استعمال کرے تو اس کی تعویل مسموع ہوگی یا نہیں؟ جواب، خدائے تعالیٰ کی ذات کے لیے اوپر والا بولنا کفر ہے کہ اس لفظ سے اس کے لیے جہت کا ثبوت ہوتا ہے، اور اس کی ذات جہت سے پاک ہے، جیسا کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، اولم یکن فی مکان لم یکن فی جہت العلو ولا سفل ولا غیرہما، شرح عقائد نسکی۔ اور حضرت علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، یکفر بوصفہ تعالی بالفوق او بالتحت تلخیصا
بہار الرائق جلد پنجم۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی و بڑھتی کے معنی میں استعمال کرے تو قائل پر حکم کفر نہ کریں گے، مگر اس قول کو برا ہی کہیں گے اور قائل کو اس سے روکیں گے۔ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ خدا حاضر و ناظر ہے، تو یہ درست ہے یا نہیں؟ اور کیا یہ عقیدہ رکھنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جب لوگ ایک جگہ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں تو ان کے درمیان خدا موجود ہوتا ہے، یہ کہنا چاہیے یا نہیں؟ جواب: اگر حاضر و ناظر بمعنی شہید و بصیر اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی ہر موجود اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے اور وہ ہر موجود کو دیکھتا ہے، تو یہ عقیدہ حق ہے، مگر اس عقیدے کی تعبیر لفظ حاضر و ناظر سے کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص اس لفظ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولے تو وہ کفر نہ ہوگا، جیسا کہ در مختار ما شامی جلد سوم میں ہے، یا حاضی یا ناظر لیس بکفری وہو عالم۔ جب لوگ ایک جگہ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں تو ان کے درمیان خدا موجود ہوتا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ عقائد نسبی میں ہے، لا یتمکن فی مکان، اس کے تحت شرح عقائد نسبی میں پر ہے، از لم یکن فی مکان لم یکن فی جہت العلو ولا سفل ولا غیرہما، اور وہ جو پارہ 28 رکوع 2 میں ہے، ما یکون من نجوی سلسلۃ الاحوار الاہم۔ تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مشاہد فرماتا ہے اور ان کے رازوں کو جانتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے درمیان خدا تعالیٰ موجود ہوتا ہے۔ تفسیر جلالین میں ہے، ہوا رابعہم بعلمہ، اور علامہ صاوی نے فرمایا قول بعلمہ وسمع و بصرہ و متعلق بہم قدرتہ و ارادتہ۔ اور تفسیر مدارک میں اس آیت کریمہ کے تحت ہے، یعلم ما یتناجون بہ ولا یخفی علیہ ما ہم وقد تعالی عن المکان علوہ کبرہ وہو تعالی علم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: حاضر و ناظر خدا تعالیٰ کے اسماء توقیزہ میں سے نہیں ہے اور ان الفاظ کے بعض معنی شان الوحیت کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کہا تو کفر نہیں۔ در مختار ما شامیہ جلد سوم میں ہے، یا حاضی یا ناظر لیسی بکفری، اس عبارت کے تحت دار المختار میں ہے، فَإِنُّ الْحُضُورِ بِمَعْنِ الْعِلْمِ شَائِعٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا رَابِعُهُمْ وَالنَّظْرَ بِمَعْتِ رویہ كما قال تعالی علم یعلم بأن اللہ یرا، فالمعنى یعلم یا من یرا بذاریہ وہو تعالی عالم۔ زید نے دیوبندیوں کی ایک کتاب میں لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ و رسول ایک نہیں، یہ دیکھ کر زید نے کہا میں نہیں مان سکتا کیونکہ میری سمجھ میں اللہ رسول ایک ہے، چاہے میں اسے کہنے سے کافر ہی کیوں نہ ہو جاؤں، لیکن میں تو یہی جانتا ہوں کہ اللہ و رسول ایک ہے۔ یہ سن کر عمروں نے کہا زید تمہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے، مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہارا یہ کہنا واقعی کفر نہ ہو جائے اور تم کافر نہ ہو جاؤ۔ عمروں کی باتیں سن کر زید بہت نادم ہوا اور فوراً اپنے قول سے توبہ بھی کر لی، لیکن پھر بھی بہت پشیمان و خوفزدہ ہے۔ دریافت طلب یہ امر ہے کہ زید کا یہ کہنا کیسا ہے؟ زید اس کہنے سے گنہگار ہوا یا واقعی زید کا یہ کہنا کفر ہے؟ بصورت دیگر زید کو تجدید ایمان و تجدید نکاح کرنا پڑے گا یا صرف توبہ کر لینا ہی کافی ہوگا؟ جواب: اگر زید نے یہ کہا کہ اللہ و رسول ایک ہے اور مراد یہ تھی کہ اعتبار ذات ایک ہے تو یہ کفر ہے، اور اگر مراد یہ تھی کہ باعتبار اطاعت ایک ہے کہ رسول کے اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت رسول کے اطاعت ہے تو کفر نہیں، مگر ایسے کلمات سے جو موہم شرک یا کفر ہو احتراز واجب ہے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اس کہنے سے کافر ہی کیوں نہ ہو جاؤں چونکہ اس میں کفر کے ساتھ اپنی رضا ظاہر کر رہا ہے، لہذا یہ بھی کفر ہے۔ فتاوی علمی غریب مطبوعہ مصر جلد ثانی میں ہے، من یرضی بکفر نفسہ فقد کفر، یعنی جو شخص اپنے کفر پر راضی ہو تو وہ کافر ہو گیا، لہذا زید توبہ کے ساتھ تجدید ایمان و تجدید نکاح بھی کرے، وہو تعالی عالم بالصواب۔